بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد منصور ایڈوکیٹ۔ آج میں ایک چھوٹا سا موضوع ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں رہا ہوں، لیکن معاشرتی اعتبار سے بہت بڑا موضوع ہے۔ وہ ہے انہیریٹنس کے حوالے سے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کہنے کو تو یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو لوگ ہیں اسلام کو صرف اور صرف اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سوچا کہ قانونی طور پہ پاکستان کے قانون میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، ایک چھوٹی سی ایک اویئرنیس اپنے سامعین کو دی جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر بہنوں کو یا بیٹیوں کو ان کے جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں، ان کی جو وراثتی جائیداد ہوتی ہے اس سے محروم مختلف طریقوں سے کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ فراڈ بھی کیا جاتا ہے، جعل سازی بھی کی جاتی ہے، اور جھوٹی گفٹ ڈیڈس بھی بنائی جاتی ہیں، جھوٹی ولس بھی بنائی جاتی ہیں۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کسی طرح بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کے جائز شرعی وراثتی حق سے محروم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت اچھی نیوز ہے آپ کے تمام لوگوں کے لیے کہ اب پاکستان کے پینل کوڈ میں سیکشن 498A کے تحت ایک سیکشن کو انسرٹ کیا گیا ہے، ایک لا کو انسرٹ کیا گیا ہے، جس کے تحت اگر کوئی شخص کسی کو اس کی جائیداد سے محروم کرے گا، اب اس جائیداد سے محروم کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف خواتین کو کیا جائے گا، اگر مردوں کو بھی کوئی اس کی جائیداد سے محروم کرتا ہے تو ایسی صورت میں پینل کوڈ کی سیکشن کے تحت 498A کے تحت نالش یا درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور اس کی سزا جو ہے، اس کی سزا پاکستان کے قانون میں 10 سال قید اور 10 ملین یعنی تقریباً 1 کروڑ روپے جرمانہ رکھی گئی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہیں اپنے حقوق کا نہیں معلوم کہ وراثتی حقوق کیا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری بات یہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب باپ نے گفٹ کر دی تھی یا ماں نے گفٹ کر دی تھی، لہذا دوسرے جو ہے اب اس کا کوئی حق نہیں بنتا متاثرہ فریق کا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ابن خلدون کا جو محمڈنز لا ہے اسے سیکشن 146 وغیرہ پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص وراثت میں سے 33% سے زیادہ گفٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ اگر اس نے کوئی گفٹ کی ہے تو وہ گفٹ نل اینڈ وائڈ قرار پائے گی، اور جو متاثرہ شخص ہے اس کا حق برقرار رہے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمارے جو متاثرین ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ بجائے آپ ادھر ادھر ٹکرے مارنے کے اور جو نا اسپیسیفک فورم پر نہ جائیں، دوسروں لوگوں کی منتیں کریں، ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر عدالتوں کا سہارا لیجئے، اور اس حوالے سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو رائٹ تو ضرور ملے گا۔ دیکھیں، پاکستان کا سسٹم ضرور خراب ہے، جس میں ڈیلے جسٹس ڈینائی جسٹس کے مترادف جسٹس ملتا ہے، دیر سے ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا، ملتا ضرور ہے۔ تو انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کو عدالتوں تک آنا پڑے گا۔ جو بھی شخص کوئی متاثر ہے اس حوالے سے کہ اس کو جائیداد سے کسی بھی طریقے سے محروم کیا گیا ہے، تو وہ فوری طور پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا اس سلسلے میں جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے 031657755544۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر کوئی شخص جعلی ڈاکومنٹ عدالت میں داخل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ متاثرہ شخص کا کوئی اس میں حق نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ جعلی ڈاکومنٹ اگر پروف ہو جائیں تو پھر ایسے شخص کے لیے 376 کی کارروائی بھی ہوتی ہے، اور اس میں پھر 7 سال کی سزا بھی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب کسی شخص کو اس کے وراثتی حق سے محروم کیا جائے تو وہ بجائے ان کنسرن قسم کے لوگوں سے رائے مانگنے کے وہ فوری طور پر قانون سے رابطہ کرے، تو انشاءاللہ ان کو جسٹس بھی ملے گا اور ناانصافی کرنے والوں کو سزا بھی ملے گی۔ تو اپنے حقوق کو پہچانیے اور اپنے حقوق پر ڈٹ جائیے، اور اپنے حقوق کا تحفظ کے لیے قانون کا سہارا لیں۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن بہرحال انصاف مل جاتا ہے، اور یہ تو ایک حقیقت بات ہے کہ حق آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے جس شخص کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اسے کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ شکریہ۔